بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو 2 رکعت نماز دینے والا ہوں۔ یہ نماز آپ مغرب کے مطلب افطار کے بعد کبھی بھی رات میں پڑھیں۔ ابھی تو آپ بہت ٹائم ہے، پوری رات پڑھیں گے۔ صرف میں یہ سوال کر رہا تھا کہ کیا کوئی نئی چیز ایڈ کی آپ نے عبادتوں؟ اگر نہیں کی اب تک کوئی بات نہیں، اب کرو۔ اگر نہیں کی ایک تسبیح بات کرو، ایک تسبیح تم نے ایڈ کی کہ اللہ کی مدح میں ایک چیز یاد رکھو، تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تمہارا ذکر کرے۔ وہ بولتا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ خالق کائنات رب العالمین بول رہا کہ میں تمہارا ذکر کروں۔ جب وہ ذکر کرے گا نا تو تم دنیا میں اتنے مشہور ہو جاؤ، اتنی نعمتیں آئیں گی جب اللہ چاہے۔ تو میں صرف یہ پوچھ رہا سارے سننے والوں 6 رمضان کی مجلس اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے کہ کیا چیز 6 دن میں ہم نے ایڈ، کیا چیز ہم نے نئی عبادت کی؟ اگر نہیں کی تو افسوس نہیں ہے، نہیں کی ہے تو افسوس نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پورے روزے گزر جائیں گے اور میں کچھ نہیں کروں، یہ روٹین کی عبادت تھی وہی کرتے رہو؟ نہیں، پلیز ریکویسٹ کر رہا ہوں، کوئی ایک پہلی رمضان کی میری مجلس یاد رکھو، کوئی ایک چیز کو چھوڑنا ہے اور ایک چیز کو لینا۔ آپ بولیں گے ہم چھوڑیں گے کیا؟ گناہ کو چھوڑیں، وہ چیزوں کو چھوڑیں گے جو ہمارے روٹین لائف میں ہے۔ ہم وہ چیزوں کو چھوڑیں گے کہ جو اس کو پسند نہیں، ان چیزوں کو ہم کو معلوم ہے کہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں، بٹ آئی ایم ڈوئنگ دس 100%۔ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ یہ بولے کہ نہیں میں تو گناہ کرتا ہی نہیں، بول ہی نہیں سکتے۔ یہ بولنا کفر ہے کہ میں بڑا پائس، یہ صرف معصوم بول سکتے ہیں، یا وہ لوگ بول سکتے ہیں جو امام علی کے وہ کلوز کمپینینز تھے، سلمان و ابوذر و میثم و عمار، یہ لوگ کہہ سکتے، ہم کہہ سکتے؟ ہمارے پاس تو ہم صبح سے شام تک گناہ کرتے، صرف آواز کو بلند کر دیا وہ گناہ نہیں۔ بڑی آواز سے چھوٹوں سے بات کی، بڑی آواز سے اپنی بیوی سے بات کی، وہ کچھ نہیں بول سکتے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھو، یہ چیز یاد رکھو، کچھ تو چھوڑو۔ اگر آپ بالکل ریفائنڈ ہے تو ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی پلیز 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 غور سے سنو، اس کے باوجود بھی میرا مولا دعائے کمیل میں بولتے ہیں کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں، جس کا مجھے نالج نہیں، جو زمین اور آسمان کے علم سے واقف، جو نسلوں سے واقف، انسانوں کی جانوروں کی ہر چیز سے جو واقف، جس کے سامنے عالمین ایسا ہے، وہ علی اللہ کے سامنے کہہ رہا کہ پروردگارا میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں۔ خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولا نے خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کیا، یہ نہیں۔ علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ امام علی کے تعلق سے اگر کوئی سوچتا ہے کہ کوئی گناہ ہوا تھا تو وہ گناہ ہے۔ علی ایسا پاک اور پاکیزہ بندے کا نام، آیت تطہیر کا مصداق، آیت تطہیر جس کا حصار کی ہوئی، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق، جس کی محبت کی وجہ سے ہمارے روزے بھی قبول ہو رہے، دعائیں بھی قبول ہو رہی، عبادتیں بھی قبول ہو رہی، رزق بھی مل، ہر چیز جس کی محبت کی وجہ سے۔ تو یہ ذہن میں مت رکھو کہ مولا نے بولا تو کیا کچھ ہوا تھا، نو وے، سوچنا گناہ۔ علی پاک اور پاکیزہ بندے کا نام، لیکن کیا انکساری ہے، کس انداز سے اس کریم کی بارگاہ میں جا کے بول رہے کہ میرے کریم میرے کریم میرے کریم میرے کریم، وہ گناہ معاف کر دے جس کا علم ہے۔ مولا بول رہے، مولا اپنے لیے نہیں بول رہے، پلیز غور سے سنو، مولا اپنے لیے نہیں بول رہا، خدا ہمارے لیے بول رہے کہ جو یہ فکر کے میں بیٹھے ہوئے، جو میں پوری تحریر کر رہا ہوں، ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ہم نے گناہ کو معاف کروایا، کوئی چیز چھوڑی؟ اگر چھوڑ دی تو یو آر دا لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ، آپ کو توفیق ملی، آپ کو توفیق ملی۔ لیکن اگر نہیں چھوڑی، میں یہی بول رہا کہ احساس کو پیدا کرو، فیلنگز کو پیدا کرو، یہاں پہ پنچ ہونا کہ نو آئی ڈیڈ دس آئی ڈیڈ دیٹ، اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے معافی دے، اللہ تو مجھے معاف کر، اللہ تو مجھے معاف پیچھے
گناہوں کو یاد کریں. رمضان سے بہتر کوئی مہینہ ہے گناہوں کو معاف کرانے کا؟ ہر نماز میں بولو پروردگار گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر، گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر. مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیا میرے اعمال نامے میں لکھا، I don't know. اور ایک چیز یاد رکھو، اعمال نامے میں جو لکھا ہے تو جو ہم نے جو کیا ہے وہ لکھا ہے، ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. نو آئی ڈنٹ ڈو دس، نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اگر ہاتھ سے کیا تو ہاتھ گواہی دے گا روز ہمیشہ، زبان سے کیا ہے تو زبان گواہی دے گا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اور رمضان میں اگر گناہ معاف ہو جائے تو ہم سے زیادہ لکی کہوں کہ اللہ اگر ہم کو کلین کر دے. ابھی تو وہ آگے چلے گا، شب قدر کی راتوں میں بتاؤں گا اس کی امپورٹنس، گناہوں کو کیسے معاف کرا. تو میری ایک ہی ریکویسٹ کہ think what I'm saying، کہ کیا 6 دن میں کوئی ایک چیز ہم نے چھوڑی اور ایک چیز جو اللہ کو پسند ہے اپنے پاس امپلیمنٹ کیا. کوئی بھی چیز، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں، میں صرف آپ سے یہ بول کہ چیک کر اگر جو کیا جو اللہ کے لیے کیا ہے، ایک چیز جو اپنے پاس اب تک آپ نہیں کرتے اب کیا. مثال کے طور پہ اب تک آپ بہت سافٹ اسپوکن نہیں تھے، اب سافٹ اسپوکن ہو گئے. مثال کے طور پہ اب تک آپ کوئی بھی چیز کھا لو، لیکن آپ ارادہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد سے میں کوئی حرام نہیں کھاؤں. رمضان نہیں، رمضان کے بعد پورے 11 دن. اگر اب تک آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بڑی آواز سے بات کرتے، آپ بولیں کیا بڑی آواز، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے اگر آواز بڑی ہو جائے تو اس کا اتنا بڑا، اللہ معاف کر، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا. اس کے بعد اگر آپ کی آواز بلند ہے، ماں باپ کی اطاعت، اگر اب تک آپ کوئی غریب کی مدد ایسے نہیں کرتے تھے، کبھی کوئی آ گیا تو دے دیا، لیکن رمضان میں آپ نے ارادہ کیا کہ میں کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہوں، کسی مسکین کو کچھ دوں، اپنے پاس سے نکالوں گا اور دوں گا. تو یہ بہترین عمل ہے جو عام دنوں میں جس کا اجر کم ہے، لیکن رمضان میں اتنا دگنا ہو جاتا، 70 گنا، اور 70 کے بعد ہر چیز انلمیٹڈ ہو جاتا. تو کوشش کر، ابھی تو پوری لسٹ ہے میرے پاس کہ کیا کیا چیزیں چھوڑنا ہے اور کیا کیا چیزیں حاصل کرنا ہے. تو کوشش یہ کرو کہ ماہ رمضان میں ہم کو کچھ نہ کچھ توفیق ملے. دوستو یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ توفیق ملے، اللہ چانس دینا، اللہ موقع دینا. ملینرز بلینرز پڑے ہوئے ہیں لیکن توفیق نہیں. ایسے نہیں ہے کہ لوگ ہے ان کو بھی توفیق، لیکن عام طور پہ پیسے والے اسٹیٹس ہے، ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس. وہ کیا بولیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ ہی رکھ رہے ہیں، یہی بڑی بات. تو آپ کو اگر توفیق ملے تو آپ پلیز اس کو حاصل کریں. اس کے لیے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام ایک سلوات پڑھنے محمد با علیہ ہمارے 10ویں امام اور 11ویں امام کا واسطہ. ہر نماز میں دعا کریں، یہ نماز کمپلیٹ کر کے جب آپ فائنل دعا کرتے تو اس میں دعا کریں کہ اللہ مجھے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ تو مجھے عبادت کی توفیق کہ میں تیری عبادت کر سکوں. بس تم مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو. اتنی توفیق عطا ہوتی ہے کہ آپ سوچ میں نہیں. اور اللہ اگر توفیق دے دے تو تم سوائے نیکی کے کچھ کرتے نہیں. اور یاد رکھو یو ول گرو ان یور لائف، یو ول گرو ان یور لائف. تو اپنی لائف میں گرو کرو جب تم کو اللہ توفیق دے گا. تم اتنے اچھے اچھے کام کرو، دل کو ایک سیٹسفیکشن ہو جائے گا، دل کو ایک سکون ہو جائے گا کہ ارے کتنا بڑا سکون ذکر الہی کے ساتھ. مولا کہتے ہیں دعائے کمیل میں مولا کا جملہ ہے ذکر ہو شفا، اللہ تعالیٰ ذکر شفا ہے. امام علی علیہ السلام کا مشہور جملہ دعائے کمیل کا ذکر ہو شفا، اللہ تعالیٰ ذکر شفا. کسی چیز میں شفا نہیں ملتی، اس کے ذکر میں شفا. اس لیے کہ نس سے معصوم ہے مولا علی علیہ السلام کی دہن مبارک کے کلمہ کہ ذکر ہو شفا. اللہ اتنی شفا ہوتی ہے تیرے ذکر میں، اتنا. اور آزمائی ہوئی بات ہے دوستو، آزمائی ہوئی بات ہے. رات میں جب بستر پہ آج کی رات سونا تو 3 یا 4 اللہ کے نام لینا، یہ پڑھ کے سو. سب سے پہلے جو آپ کو رات پہ سونا ہے بستر پہ جب آپ سوئیں گے سبات پڑھنا.
जितना चाहे पढ़ो, 18 पढ़ो, 20 पढ़ो, 25 पढ़ो, 36 पढ़ो, जितना चाहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, और मेरी तरह ऐसा सीने पर हाथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल। अगर 18 मरतबा मिसाल के तौर पर तुमने पढ़ा तो एक रहमत का शेर है जो तुम्हारे ऊपर, पूरी तुम्हारी बॉडी के ऊपर आए। इसलिए जब तुम रहमत मांग रहे, दुआ कर रहे कि अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत कर, 18 मरतबा मिसाल के तौर पर तुम मेरा मौला एक दफा बोल दे कि अल्लाह इस पर रहमत, तो लिटरली ऐसा रहमत का साया, रात में मौत वौत नहीं आती, बीमार नहीं होता अगर कोई सलवात पढ़ के। और फिर क्या करना, यही सलवात को अपने मरहूमीन को दे देना, एक जुमला कि परवरदिगार, ये जो मैंने सलवात पढ़ी, ऑन बिहाफ ऑफ माय मदर एंड फादर, बिहाफ ऑफ ऑल मरहूमीन, जितने मरहूमीन जिसकी भी आज पहली रात है, उसके बिहाफ में मैंने, उसकी तरफ से, मैं अपनी तरफ से नहीं, उसकी तरफ से। ये अमल तुम्हारी, ये दुआ रमजान में ऐसे कबूल होती। क्यों? इसलिए कि तुमने दूसरों के लिए दुआ की, तुमने मजबूर लोगों के लिए दुआ की, तुमने अपने माँ बाप के लिए दुआ की, तुमने अपने भाई बहनों के लिए दुआ की। ये दुआ फौरन कबूल होती, इसलिए कि तुमने मरहूमीन के लिए किया। और वो सारे के सारे मरहूमीन के ऊपर जब रहमत आएगी ना, ये 18 सलवात की, तो वो लोग इतना खुश होंगे जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा आपके ऊपर रहमत है खुदा आ रही। और ये रहमत का आशा है, जब आपके ऊपर रहमत आ रही तो वो और उनके ऊपर जब पहुंचती है तो उनकी सारी मुसीबतें दूर होती है। तुम खुद सोचो, अगर तुमने किसी मोमिन की मुसीबत को दूर कर दिया तो क्या अल्लाह तुम्हारी मुसीबत को दूर नहीं करेगा? आप खुद सोचें कि क्या होगा। आप अगर मुसीबत किसी की दूर कर रहे हैं तो आपकी भी दूर होगी। आप अगर किसी को सुकून पहुंचा रहे, अल्लाह आपको भी सुकून। सुकून एक नेमत है दोस्तों, मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर भी अगर किसी के पास है और सुकून नहीं है तो फायदा क्या उसमें से? पिल लेके सो रहे, नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस में, फायदा क्या? फायदा क्या? यू कांट ईट एनीथिंग। और अगर सुकून है तो यू आर द लकीस्ट पर्सन। अब मौला क्या बोल रहे हैं? जिक्र हो शिफा, अल्लाह तेरा जिक्र शिफा। सलवात 18 मरतबा आपको बहुत छोटी छोटी चीजें दे, उसके बाद रिस्क के लिए, रिस्क खुलने के, या वहाबो, या वहाबो, या वहाब, या वहाब, या वहाब, वहाबो यानी प्रोवाइडर, या वहाब। 18 मरतबा ये पढ़ो, 18 मरतबा या राज़िक़ो, या राज़िक़ो। फिर तुमको दूसरे दिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या होता, जॉब से खुदा ना खासा प्रॉब्लम, या बिजनेस मेरा नहीं चल रहा। जो लोग सलवात के बाद दो अल्लाह के ये नाम लेंगे और नाम लेके दुआ करेंगे कि अल्लाह सबके रिस्क के दरवाजे खोल, सबके रिस्क के दरवाजे। अब फिर देखना आप दुआ देंगे। बस इस पे तो पूरी मजलिस इसी पे हो जाएगी। अब बाकी चीजें कल, आज मैं वो नमाज दे रहा हूँ कि आज आप घर में जो इफ्तार कर ले, आराम कर ले, आराम करके 2 रकात नमाज पढ़ो। आज ही की रात की नमाज है, ट्यूसडे नाइट की नमाज है, आज की रात, बहुत सिंपल नमाज। और ये जमकरान वाली नमाज है, मस्जिद जमकरान। अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे और उस मुल्क की हिफाजत करे। मस्जिद जमकरान और मस्जिद सहला, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे मस्जिद सहला की, जो एक मखसूस मस्जिद है, इमाम से मंसूब, जमाने के इमाम से। मस्जिद जमकरान में तो बाकायदा पूरा लिखा हुआ है। और जब मस्जिद सहला जाना तो सरकार का जो मेहराब, वहां जाके ये बहुत सिंपल नमाज। इसमें फायदे कितने, इसके पीछे कई वाकयात है, मैं वाकयात को छोड़ रहा। पहली चीज, बीमार अगर कोई, माफ कर, सबको सेहत दे, सबको सेहत। अगर कोई बीमार तो उसको सेहत, कैसी भी बीमारी, बीमारों को सेहत। और अगर किसी लड़की का रिश्ता नहीं, किसी लड़की का रिश्ता नहीं है, इतने फोन्स आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, मैं जवाब देता हूँ। लड़की के रिश्ते के लिए इससे ज्यादा मुजर्रब नमाज मैंने नहीं। इसलिए कि इसके पीछे जो वाकया वो इसमें शादी का भी और रिस्क उसका तंग हो गया। तो अगर लड़की या लड़का दोनों कोई भी हो तो ये 2 रकात रिश्ते के लिए बेहतरीन।
آپ اگر روز پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، 40 دن تک پڑھتے رہو، رشتہ خود گھر پہ آتا، رشتہ خود گھر پہ آتا۔ لیکن اب وہ یہ ہے کہ گھر پہ آتا آپ کو چیک کرنا، جیسا میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں اس کے بارے میں بولا تھا کہ کیا چیک کرنا، اس کا دین چیک کرنا، اسلام چیک کرنا، مذہب چیک کرنا، یہ ساری چیز بارہ۔ تو اس پہ تو اور آگے چل کے بات ہوگی۔ رشتہ یہ دو چیزوں کی، اور ظالم سے بچنے کے لیے قرضے اگر کسی نارمل قرض، اس کے لیے بھی یہ نماز بہت اچھی۔ آخری بات ہوتا ہے اس نماز کی برکت ہے، اگر خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ کسی کا ہارٹ ویک ہے اور آرٹریز خدا نہ خواستہ بلاک ہے، تو یہ نماز سے آرٹریز ہوگا، یہ وہ نماز ہے۔ یہ نمازی نامی نماز کا حاجت کی نماز، اس نماز کی آپ نیت کریں گے آج کی رات جب آپ پڑھیں گے اپنے گھر میں 5-6 منٹ کے نماز، مشہور ترین نماز۔ آج میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں اس پہ جا کے 2 رکعت نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، 2 رکعت حاجت مانی، حاجت کی زمانے کے امام سے قربت، ویری سمپل۔ میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں حاجت کی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے قربت۔ یہ نماز کے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ یہ نماز سب کو پتہ لیکن پڑھتے نہیں، افسوس ہے، اللہ معاف کرے، توفیق۔ اس کے بعد جب آپ 100 ٹائمز پڑھ لیا یہ کرنا تو یہ کرنا صحیح، پھر آپ اس کو کنٹینیو کرو، اہدنا الصراط المستقیم، علم کا سورہ کمپلیٹ کرو، پھر 7 ٹائمز سورہ قل، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 7 ٹائمز، عام طور پہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں 7 ٹائمز۔ رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 ٹائمز اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہو، 7 دفعہ، پھر کھڑے ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سجدے میں آپ سجدے میں جا کے آپ 1 دفعہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ پڑھتے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اس کو 7 مرتبہ 7 ٹائمز، پھر اللہ اکبر استغفر اللہ العظیم، پھر دوسرا سجدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 7، ہر چیز میں 7 ٹائمز۔ دوسری جگہ بالکل ایسی پڑھ کے جب نماز کمپلیٹ ہو جائے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، 3 مرتبہ صلوات ضرور، ہر نماز کے ساتھ قبولیت نماز ہے صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بجی، 3 مرتبہ صلوات پڑھ، صلوات پڑھ کے فوراً سجدے میں چلے، سجدے میں جا کے شکر اللہ کا شکر، پھر 7 ٹائمز بولو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یہ ایک ایسا کرشمہ ہوگا آپ آزما کے لیں، آج کی رات پڑھو جو آپ کے حالات ہیں، جو آپ، اس کے بعد نماز کمپلیٹ ہو کے مظلوم بیوی کی تسبیح ضرور، تسبیح مظلوم بیوی سے جو آپ ریگولر پڑھو، تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن والی دعا، ہاتھ میں سجدہ لے لینا دعا، اس کے بعد 1000 دعا مانگو، پروردگار یہ دے یہ دے یہ دے یہ دے، اس کے خزانے میں جتنا تم، میں 1000 کیوں بول رہا ہوں، ایک مثال ہے یہ، جتنی دفعہ تم بولتے رہو گے کہ اللہ تو مجھے دے، وہ خوش ہوتا، وہ خوش ہوگا کہ میرا بندہ مجھ سے، وہ چاہتا یہ ہے کہ بندہ ہو، چاہتا یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بچوں کو دیں، اگر بچے پڑھ سکتے ہیں تو بچوں سے، ایجوکیشن کے لیے بہت اچھا، کالج جا رہے ایڈمیشن نہیں ہو رہا، کتنے واقعات میں بتا سکتا، اس کے بعد رشتے کے لیے اس سے بہتر نماز یہ نماز پڑھو، اس کے بعد ہارٹ کا کوئی بیمار ہے تو اس کے کوئی بیمار، اور زمانے کے امام کی بارگاہ میں دعا کہ مولا ماہ رمضان اور میں یہ پریشانی میں خدا نخواستہ ہوں، مولا میری حالت کر، یہ نماز سے یو گیٹ کلوز، امام سے قریب بھی